کل الزمان بلقیس و حجرت و تقدیس الجلال و عاصیت و عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبری محافظت النبوہ وناشرت الولایہ شمعت مجلس الرسول وکوكب سبیل القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ ولعن اللہ تعالی علی آبائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون بلندتر صلوات مالک کونین شہزادی کونین کے توسل سے ہماری ایام عزا کی یہ مسلسل عزاداری اور پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مولا اس ادارہ کے منتظمین، اس مسلم کمیونٹی سینٹر کے جتنے بھی عہدیداران ممبران ہیں، چودھری بشیر احمد صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحیدر ٹرسٹ کی جتنی انتظامیہ ہے، میرا مالک سعید زیرم صاحب، فروخ شاہ صاحب، امانت شاہ صاحب اور ان کے علاوہ ان کے جتنے دوست احباب ہیں، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے بھی احباب جو نیتیں، سوچ، ذہنیتوں کے ساتھ دربار حسین میں آتے رہے، میرا مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بجائے آپ میرا شکریہ ادا کریں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، ہم اکٹھے اس شہنشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس نے ہمیں مودت اہل بیت سے نوازا۔ میں آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کے حضور شکر گزار ہوں کہ میرا آقا، میرا شہنشاہ معظم، میرے وارث زماں، آپ کا شکریہ کہ آپ ہم جیسے حقیروں سے اپنی جد کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے مالک، یہ آپ کا شکر، یہ آپ کا کرم، یہ آپ کا ترس ہے کہ آپ نے ہمیں اس ذکر کے قابل سمجھا، ورنہ اس گھر کا ذکر کون کر سکتا ہے جس کا پہلا ذاکر ہی پروردگار ہے۔ نہ ہم سے ذکر کا حق ادا ہوا، نہ میں ذکر کا حق ادا کر سکا، نہ آپ ذکر کا حق ادا کر سکے۔ ہم نے تو اپنے انسان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے وہ حق ادا کر دیا تو یہ قطعاً نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو انسان ہونے کا حق ادا کیا، ہم تو اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، ہم تو اپنا نام انسانوں میں لکھوانے کے لیے آئے تھے۔ جس کا دربار ہے، جو شہنشاہ یہ دربار سجاتا ہے، وہ ہمیں انسانوں میں شمار کر لے۔ پہلے انسانیت آئے، پھر ان سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر ان سے مودت کا دعویٰ ہے، پھر کوئی شیعہ کہلوائے۔ ہم میں سے کوئی اپنی ہم میں سے جتنے بھی آتے ہیں اپنی معرفت میں اضافے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو ہم ذہن لے کے آتے ہیں یہ خالی کشکول ہوتے ہیں، خیرات کے لیے۔ ورنہ یہاں کہ ہم میں سے کوئی اپنا منوا اس گھر کا سب سے پرانا نوکر تھا، ہے اور رہے گا،
وہ عرش پہ سید الملائکہ تھا، ان کے دروازے پہ درزی بن کے آیا تھا. جہاں سید الملائکہ درزی بن جائے وہاں ہماری حیثیت کیا ہے. انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں انبیاء اور ملائکہ تشریف فرما تھے. شہنشاہ موسم کا دربار سجا تھا، میرا مالک ہمیں ہمیشہ یہ غم نصیب کرنا، ہماری آنکھیں کبھی اس غم میں خشک ہوئی نہ، ہمیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرما. آپ جو جو حاجات لے کے آئے مالک مستجاب فرمائے، مالک قبول فرمائے. اگلا سال محرم کا چاند اگر ہم میں سے کوئی زندہ رہا تو پھر اپنے عزادار ہونے کی گواہی کے لیے بارگاہ ربوبیت اور امامت میں آئیں گے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا. موضوع گفتگو وہی ہے جو عشرہ محرم میں تھا. اس موضوع کو نہ نبھایا جا سکتا ہے، اور جب تک آپ کے سامنے اس سال مجلسیں پڑھتا رہوں گا موضوع یہی رہے گا. ہم اسی موضوع کو نبھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ وہ ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور پہ لے کے آ جاتا ہے. اور دوسری طرف شیطان نے ایسے ولی بنائے ہیں جو دوبارہ نور سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے آتے ہیں. خدا نے ظلمت کے اندھیروں میں جسے سب سے پہلا روشن چراغ بنایا وہ میرا نبی ہے. اور جب خدا نے رسول کو روشن چراغ بنا کے بھیجا تو خدا نے قرآن میں اس کے مبعوث کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ بڑی خوبصورت ہے. آج اس وجہ سے آغاز کرنے لگے. خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جس نے مبعوث کیا تمہارے درمیان ایک ایسا رسول. آیت کا ترجمہ سنیے گا. نبی کی شان رسالت اللہ رسول کی نعت پڑھ رہا ہے. آپ نے نعت خانوں سے نعت سنی، میں اللہ کی نعت پڑھنے لگا. خدا کہہ رہا هو الذی بعث فی الامیین، میں نے امیین میں سے ایک ایسا مبعوث کیا رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور صرف پڑھاتا ہی نہیں یزکیہم، تمہیں پاک بھی کرتا ہے. وہ صرف پڑھانے نہیں آیا، وہ پاک بھی کرنے آیا. اہل علم اور دانشور چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. قبلہ کوثر کاظم صاحب، فطرت انسانیت ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہوتا، ہر معلم عالم نہیں ہوتا. یہ صرف کسی ایک میں اکٹھی ہو جائے تو یہ قدرت کا کرم ہے، ورنہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عالم اچھا معلم بھی ہو اور ہر اچھا معلم اچھا عالم بھی ہو. خدا نے نبی میں فرمایا یہ صرف عالم ہی نہیں معلم بھی ہے. اور معلم وہ ہوتا ہے جسے علوم پہ پوری قدرت ہو، جسے مکمل علوم پہ قدرت ہو. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہادی کا معیار بتایا. یہ خدا میرٹ بتا رہا ہے کہ ہادی کا کم از کم میرٹ اللہ کی نظر میں یہ ہے عالم بھی ہو معلم بھی ہو. اور صرف عالم اور معلم نہ ہو، طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، ہادی بھی ہو مہدی بھی ہو. صرف پڑھاتا نہ ہو، پاک بھی کرتا ہو. جسے پاک بھی کرنا ہے، جسے پڑھانا بھی ہے. خدا نے نبی کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. اور خدا نے قرآن میں کہا سراج منیرہ، یہ میرا نبی روشن چراغ ہے. جب بھی چراغ آئے تو چراغ میں ذہن میں آتے ہی جو سب سے پہلا تصور آتا ہے وہ روشنی کا آتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے چراغ روشن کیا. خدا نے سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا، ستارے سے نہیں مثال دی. میرے مالک روشنیاں تو سورج کی بھی تھی، روشنی تو چاند کی بھی تھی. فرمایا سورج صرف خود روشن ہے، چاند صرف خود روشن ہے. چراغ ایک ایسا روشنی ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے. اور چراغ کی روشنی میں دوسری صفت پائی جاتی ہے. جب اس سے دوسرا چراغ جلانا ہو تو علیحدہ روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. تمہید سماعت فرمائیے گا. جب چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرنا ہو تو پہلے
پہلے ہی کی روشنی دوسرے کو بھی روشن کر دیتی ہے، اور چراغ اتنا امین ہوتا ہے کہ جب اس سے دوسرا روشن ہو جائے تو پہلے کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ توحید میں ساتھ دیجئے گا ساتھ، جب پہلے چراغ سے دوسرا جلایا جائے تو یہ نہیں ہوتا اس نے روشنی دے دی ہے تو اس کی کم ہو گئی ہے، اس کی بھی وہی رہے گی، اگلے کو بھی اپنے جیسا کر لے گا۔ یہ چراغ ایسا ہے کہ ایک سے دوسرا جلاؤ، دوسرے تیسری جگہ 12 بھی جلا لو، روشنی میں کمی نہیں آتی، پہلے کی روشنی 12ویں کی روشنی کے برابر ہوگی۔ اب حدیث سمجھ میں آئی، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا کلنا محمد، یہ پہلا بھی چراغ، دوسرا بھی چراغ۔ اور جب چراغ جلایا جا رہا، خدا سورہ مبارکہ صف میں فرماتا ہے، خدا کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ادھر ہم نے روشنی جلائی، آیت ذہن میں رہے، کچھ شیطان نور سے نکال کے دوبارہ اندھیروں میں لے کے آتے، خدا کہتا ادھر ہم نے روشنی جلائی، ادھر ہم نے ان میں چراغ ہدایت جلایا، اور ادھر یریدون کچھ لوگوں نے ارادہ کر لیا یطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ خدا کہتا ادھر میں نے ہدایت کا چراغ جلایا، کیونکہ روشنی چور کو اچھی نہیں لگتی، چور روشنی کا دشمن ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اگر یہ روشنی جلی تو میرا چہرہ پہچانا جائے گا۔ رکنا یہیں پہ پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں تاریخ کے اعتبار سے۔ میرے جتنے نوجوان دوست بیٹھیں گے مجھے بتائیں، ہمارے 12 ائمہ میں سے نہ کوئی حکومت کا مطالبہ کرتا تھا، نہ کسی کو تخت کا لالچ تھا، نہ کسی نے حکومت کے لیے جنگ کی۔ جب یہ تخت، تاج، حکومت، خلافت، دولت، لشکر مانگتے نہیں تھے، پھر ہر دور کے امت نے انہیں قتل کیوں کیا؟ بھئی دنیا کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جنگ کی۔ اگر تو وجہ جنگ طاقت تھی کہ یہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے، وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے، ایک نے دوسرے کو زیر کے اپنی طاقت منوائی، تو وہ مطالبہ ہی نہیں، حکومت لالچ نہیں، تخت یہ مانگتے نہیں، تاج یہ چھینتے نہیں، دنیاوی دولت کے لیے یہ لشکر سازی نہیں کرتے۔ جب یہ کسی سے کوئی مطالبہ کرتے نہیں تھے، پھر امت کو دشمنی کیا تھی؟ اب میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، اتنا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں، اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا، اور میرا خیال ہے جو اہل ادب ہے وہ اس جملے میں پوری ہسٹری سمجھ آئے گی۔ یہ حکومت نہیں مانگتے تھے، لوگ انہیں قتل کیوں کرتے تھے، اس چراغ کو بجھاتے کیوں تھے؟ انہیں پتا تھا اگر یہ چراغ ہدایت جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے۔ اور آسان کروں، اور زیادہ آسان کروں، یہ جب ان کو زندان میں بند کرتے تھے، ان کو قید خانوں میں ڈالتے تھے، اب میں پھر خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جسم قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے۔ یہ چاہتے تھے یہ کردار لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے اور لوگ ہمارے کردار کو رسول کا کردار سمجھ لیں، کیونکہ لوگوں نے تو رسول دیکھا نہیں تھا، لوگ دیکھیں گے ہمیں، ہمارے کردار کو، رسول کا کردار، لہذا اس کردار کو چھپا لو۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے، روشنی پھر بھی دے دیتا ہے۔ یہ تھے ان کے فضائل کہ زندان کی دیواریں پھاڑ کے بھی باہر آئے ہیں۔ ہر دور میں حکومت ان کی دشمن رہی، تخت ان کے خلاف استعمال ہوا، تاج ان کے خلاف استعمال ہوا، مورخ ان کے خلاف استعمال ہوئے، تاریخ ان کے خلاف استعمال ہوئی، ہر دور کا بادشاہ ان کے خلاف رہا۔ پھر آپ اتنا سوچیں کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائل ہم تک آ گئے۔ اللہ جانے آپ تو بھیڑ میں ساتھ دے رہی ہیں، اتنی شدید مخالفتوں کے باوجود جہاں ان کا فضائل بیان کرنے میں سر کاٹا جاتا تھا،
اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائل ہم تک آئے. حجاج بن یوسف کا دور ہے، ظالم ترین بادشاہ ہے، شقی القلب ہے، دشمن اہل بیت ہے. اس نے پابندی لگا دی کہ میرے دور حکومت میں کوئی علی کے فضائل نہیں پڑھے گا، جو علی کے فضائل پڑھے گا اس کا سر کاٹا جائے گا. ایک بڑھیا سر کے بال سفید بازار میں علی کے فضائل پڑھتی جا رہے ہیں. سپاہیوں نے قید کر لیا، دربار میں لے کے گئے. حجاج بن یوسف نے کہا میں نے سنا ہے تو علی کو چند شخصیات پہ ترجیح دیتی ہے. میں ہسٹری پڑھنے کو ہسٹری، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو چند شخصیات پہ ترجیح دیتی ہے. بڑھیا نے حجاج کے دربار میں کھڑے ہوگا کون سی شخصیات؟ جب اسے نام لکھے بڑھیا نے کہا میں تو انہیں جانتی نہیں، یہ تو میں نے تیری زبان سے نام سنے، میں نے تو کبھی علی کو ان پہ ترجیح نہیں دی. اس کے لیے تو ابھی بازار میں کہہ رہی تھی علی سب سے افضل ہے، تو کن کی بات کر رہی تھی؟ کہتی میں تو آدم اور ابراہیم کی بات کر رہی تھی. سلیمان کی بات کر رہی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ میں علی کا موازنہ دنیا کے لوگوں سے کر رہی تھی؟ دربار میں کھڑے ہو کے اس بڑھیا کا مناظرہ، ہرا نام ہے اس کا، دربار میں کھڑے ہو کے اس نے کہا بتا علی آدم سے افضل کیسے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھتی ہوں، خدا کہتا ہم نے آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. بڑھیا نے کہا بتا وہ اسماء کون سے ہیں؟ حجاج نے کہا کون سا اسم ہے؟ اس نے کہا پہلا اسم ہی میرا بادشاہ علی ہے. اس نے کہا میں دوسری دلیل دیتی ہوں، خدا نے آدم کو منع کیا تھا اس شجر کے قریب نہ جانا، اور تمہارے عقیدے کے مطابق وہ کیا، تمہارے عقیدے کے مطابق، اور اس نے ایک دانہ گیہوں کا کھایا. اس نے کہا اللہ نے منع کیا اور تم کہتے ہو آدم نے پھر بھی کھایا. علی کو منع بھی نہیں کیا، اس نے پھر بھی ساری زندگی جو ہی کھایا. اس نے کہا تو علی کو نوح سے افضل کیسے کہتی ہے؟ بڑھیا نے کہا نوح کا بیٹا باغی تھا، علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں. اس نے کہا تو بڑھیا مجھے بتا تو ابراہیم سے افضل کیسے کہتی ہے؟ فرمایا ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا، علی کعبے میں آیا ہے. اس نے کہا تو علی کو سلیمان بن داؤد سے افضل کیسے کہے گی؟ بڑھیا نے کہا قرآن کہتا ہے سلیمان بن داؤد کی جتنی سلطنت تھی وہ اس کی انگوٹھی میں بند تھی. خدا کہتا خاتم سلیمان میں اس کی پوری حکومت تھی، وہ انگوٹھی پہنتا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھ آ جاتی تھی، جنات تابع ہو جاتے تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ملائکہ اس کے پیچھے چلتے تھے، چرند پرند میں اس کا راج ہو جاتا تھا. جیسے ہی انگوٹھی اتارتا تھا نہ پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی تھی، نہ جنات اس کی بات مانتے تھے، نہ ہوا کو چلنے کا حکم دے سکتا تھا. بڑھیا نے کہا وہ پوری انگوٹھی سلیمان میں حکومت بند تھی، اور جس کی وجہ سے سلیمان حکومت کرتا تھا علی نے وہی زکات میں دے دی تھی. وہی سلیمان حجاج نے اور بڑھیا نے ایک ایک نبی کے ساتھ علی کے فضائل. اب یہ چراغ ہدایت جلتے تھے اور امت کو کوشش یہ چراغ بجھے گی، یہ روشن چراغ ہے، یہ خود تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر یہی روشن رہے تو زمانے کو ایک ہی کردار نظر آئے. لہٰذا اس کردار کو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ، اور ہمیشہ جب چراغ جلایا جائے تو چراغ آپ باہر روڈ پہ رکھ کے نہیں جلا سکتے، اسے ہوا سے بچانے کے لیے ایک چراغ دان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی کینڈل جلائے نا، چھوٹا سا بچہ بھی شب برات کو کینڈل جلانا، تو جو ہی ہوا آتی ہے نا وہ فوراً اس کے ساتھ ایسے، اسے بھی اتنی عقل ہے کہ اس روشنی کو ایسے کروں گا نا
تو یہ بجھے گی نہیں. قرآن ممبر پہ لے آیا کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے رسول کو سراج بنایا, مشکات بنا کے, اور خدا کہتا ہے میں نے جس چراغ دان میں رکھا ہے نا, رسول کے اس چراغ دان کا نام ابو طالب ہے. اس چراغ دان کو جس نے دورے رسالت کو, میں نے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا, میں کبھی بھی ایمان ابو طالب نہیں پڑھوں گا. میں احسان ابو طالب پڑھتا ہوں, فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں. ایمان ابو طالب موضوع رہتا ہی نہیں, ایمان ابو طالب پہ بات ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 4 بیٹے. اب جس دور میں حضرت ابو طالب اب اسلام نہیں آیا, ٹھیک ہے, میں نوجوانوں سے مخاطب, اسلام نہیں آیا. اب ذرا ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھو. پہلی بات ہے کہ ابو طالب کا اپنا نام ہی عمران ہے. ابو طالب نام تو نہیں, ابو طالب تو کنیت ہے نا, طالب کا باپ. میں جس دور کی بات کر رہا ہوں ابھی رسول بھی نہیں آئے. جب رسول نہیں آئے تو اسلام کیسا؟ ابھی رسول بھی نہیں, اسلام بھی نہیں, قرآن بھی نہیں, اور ابو طالب عمران ہے. اور آسان کروں, ابھی آل عمران نہیں آئی. ابھی سورہ آل عمران کا نزول نہیں ہوا. نام عمران. بڑے بیٹے کا نام کیا؟ طالب. کیا سمجھتے ہو کس دور میں ابو طالب بیٹوں کے نام رکھ رہا ہے؟ زمانے جہلیت, جہالت نہیں, جہاں جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے, جہاں پہاڑوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے, جہاں حرام جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے. میں نام ممبر پہ لوں, ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی, ورنہ اتنے گھٹیا اور غلیظ نام ہیں جو عکاسی کر رہے ہیں کہ باپ اور دادا کا مذہب کیا تھا. نام ہمیشہ باپ دادے کا مذہب بتا دیتا ہے. کبھی کو بندہ کہتی میرا نام اسامہ ہے, آپ یہ عالی مدد کہتے ہیں, اور بندہ غلام عباس ہو. لہذا نام باپ اور دادے کا مذہب بتا دیتے ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھو. بڑا بیٹا طالب, یہ عربوں کے نام ہے, اردو نام نہیں ہے. طالب, طالب کے لیے کسی مطلوب کا ہونا ضروری ہے. کس مطلوب پہ ابو طالب نے بیٹے کا نام طالب رکھا؟ 10 سال کے بعد دوسرا بیٹا جعفر. قرآن کہتا ہے جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا عقیدہ پڑھ دوں. جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی قرآن میں سورہ واقعہ نہیں آئی, ابھی جنت کی نہروں کے نام لکھے. پھر 2 ہی رستے ہیں, یا تو ابو طالب جنت دیکھ رہا تھا, یا اللہ ابو طالب کے بیٹوں پہ جنت کی نہریں لکھ رہا تھا. دوسرے بیٹے, پورے 10 سال کا فرق ہے. 10 سال بعد دوسرے بیٹے جعفر, پھر 10 سال عقیل, صاحب عقل, عربوں میں جملہ اچھا کر دیتا ہوں, اہل زبان بیٹھے جملہ اچھا کرتا ہوں, ذلیلوں میں عقیل, معاشرے میں عقیل. ذرا ذہنی معیار دیکھو ابو طالب کا. طالب 10 سال, جعفر 10 سال, عقیل. اگلے بیٹا کا نام ہی عقیل کر دیا, نام ہی اس کے نام پہ رکھ دیا. نہیں انصاف نہیں کیا. ابھی آیت الکرسی نہیں آئی, ابھی اللہ نے نہیں کہا هو العلی العظیم, ابھی اللہ نے نہیں بتایا میرا نام علی ہے. ابو طالب نے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. پھر 2 ہی رستے ہیں, یا ابو طالب اللہ کو جانتا تھا